अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। साजिशियों का बाप नेतन्याहू खुद तो डूबा ही था, ट्रंप को भी साथ ले डूबा। बात अब जंग की नहीं रहेगी नाज़रीन, बात अब जादू टोनों पे आ गई है। जादू टोनों के साथ ये काम कराया जाएगा। जैसे अक्सर पहले भी लोग इस तरह जादू टोनों से चलते रहे, लेकिन अब ये फिर एक नया सिलसिला शुरू कर दिया गया कि ये जंग अगर जीतनी है तो जादू और टोनों से जीतनी है। वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ नाज़रीन। एक और खौफनाक साजिश सामने आई है नाज़रीन, और वो ये कि टिकर कार्लसन है, अमरीकी साफ़ी, उन्होंने ये फराहम की है। नाज़रीन, टिकर कार्लसन जो अमरीकी साफ़ी हैं, उनके ज़रिए एक ख़बर सामने आई है और आपको हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। अब उनका जो बात सामने आई है वो ये आई है कि एक साजिश की जा रही है जिसके तहत ये किया जाएगा कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा, और यानी जब मिज़ाइल लग रहे होंगे तो मिज़ाइल तो तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन इसराइल ख़ुद एक मिज़ाइल मारेगा और मस्जिद अक्सा को शहीद करके और नाम ईरान के ऊपर रख देगा। और ईरान जो सा है, जब वो उस पर यह इल्ज़ाम आएगा तो तमाम मुस्लिम ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। नाज़रीन, टिकर ने मज़ीद बताया कि एक इसराइली रबी हैं जोसेफ मसराख, वो बयान कर रहे हैं कि कितने पागल हैं ये नेतन्याहू साहब। अगर ये चाहते तो ये पिछली दफ़ा ही ये जंग जो सी है जीत गए होते और ग्रेटर इसराइल बन गया होता। पूछा गया भी वो कैसे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर पहले, जैसे कि टिकर कार्लसन जिसका जिक्र कर रहे हैं, कि अगर डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाए और नाम ईरान पर आ जाए। ये जो रबी साहब हैं वो ये कह रहे हैं। रबी साहब मज़ीद फरमाते हैं कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं ये पिछली जो जंग हुई थी उसी में ये कर गुज़रता, लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं है। नेतन्याहू जो हैं वो बच्चों की तरह खेल रहे हैं, वो बेवकूफ़ों के बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा, बाप हैं। वो दूसरों को भी ख़राब कर रहे हैं और ख़ुद भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान बड़ा कॉन्फिडेंट है नाज़रीन। ईरान तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह का कितना फजल व करम है, और कितने करोड़ों मुसलमान औरतों, मर्दों, बच्चों, बुज़ुर्गों की दुआएं उनके साथ। और अल्लाह पाक कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। सबकी दुआएं ईरान के साथ हैं, अल्लाह कबूल करेंगे। अब ये देखिए, अब्बास इराक़ची ने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं ट्रंप की ज़मीनी फ़ौज का। अब ज़मीनी फ़ौज वो भेजेंगे तो वो जिस तरह से भी आएंगे हम उनके साथ लड़ेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे, हम लड़ेंगे। अब दीवानगी तारी हो गई है ट्रंप के ऊपर भी, और जो नेतन्याहू है ये दीवानापन ज़रा अंदाज़ा करें नाज़रीन। वो रबी की बात सुन लें। वो रबी ये कह रहा है कि अगर ये ऐसा हो जाए कि हम मस्जिद अक्सा को शहीद कर देते हैं और नाम ईरान पे आ जाता है, तो ये तमाम जो अरब ममालिक हैं या मुसलमान ममालिक हैं ये आपस में लड़ पड़ेंगे और हम बैठ के आराम से सुकून से तमाशा देखेंगे। यानी ये दीवानगी देखिए किस हद तक दीवानगी, और देखिए ये किस तरह की साजिश है, किस तरह का प्लान है जो कि आउट हो गया। आउट करने वाले भी आउट करते हैं ना, प्लान करने वाले, साजिशें करने वाले, वो अल्लाह ने भी तो कहा ना, ये जो साजिशें करने वाले और जो करने वाले हैं, चालें चलने वाले, वो तो अपनी चालें चलती हैं, लेकिन अल्लाह जब अपनी चाल चलता है तो वो अपनी चाल चल जाता है। ये अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा। तो चालें चलने वाले जब चलते हैं तो अल्लाह किसी न किसी को तो कहते हैं ना, ड्यूटी लगा देते हैं, चलो बाहर बात कर दे, तो बात बाहर निकल आई। तो इसका मतलब है कि अल्लाह हमारे साथ है और हमेशा मुसलमानों के साथ अल्लाह रहे हैं, क्योंकि मुसलमान कभी साजिशी नहीं हो सकता, और अगर साजिशी है तो वो फिर मुसलमान नहीं हो सकता। और रबी ये कहते हैं कि ये जो मुसलमान है ना, ये पागलों का एक गिरोह है, ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे, हम बैठ के सुकून से देखेंगे तमाशा, और जब हम चाहेंगे तो ग्रेटर इसराइल बना लेंगे, क्योंकि ये आपस में लड़ पड़ेंगे। रबी ये कह रहा है कि ये तो एक वाकई, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वगैरह पागलों का गिरोह है, ये दीवाने से लोग हैं, ये पागल हैं, ये एक बम गिराओ और मस्जिद अक्सा शहीद करो तो फिर तमाशा देखो बैठ के। नाज़रीन, मशवरतन मैं एक अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि चूँकि ये एक साजिश है, और चूँकि जिस तरह तिल अबीब पर और बाकी जगहों पर ईरान पे दर पे वार कर रहा है मिज़ाइलों के, तो अगर ये ऐसी हरकत हो जाती है, खुदा ना खास्ता, चूँकि अल्लाह मुआफ़िज़ है हर चीज़ का, लेकिन अगर कोई हरकत ऐसी हो जाती है तो तमाम अरब ममालिक और लोग अपनी आँखें
اور کان کھلے رکھیں، کیونکہ یہ سازش ہونے کے لیے تیار پڑی ہوئی ہے، اور نام کس پہ لگایا جائے گا؟ ایران کے اوپر۔ لیکن کبھی بھی ایران جو اس وقت تک فلسطین کی خاطر لڑ رہا ہے، جو بیت المقدس کی خاطر لڑ رہا ہے، وہ بیت المقدس کو مارے گا۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا، اور ناظرین شاید وہ ایسا کریں کیونکہ وہ مسجد اقصی کو گرا کے، جیسے کل میں نے وہ عرض کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں مسجد اقصی جو پیٹ ہیکسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو گرا کے اور وہاں پہ ان کا بنایا جائے، یہودیوں کی عبادت گاہ بنائی جائے۔ شاید یہ بھی ایک سلسلہ ہو، ایک پاسے نام ایران کا رکھ دو، دوسرے پاسے چونکہ وہ گر چکی ہوگی تو اس پہ وہاں پہ یہ کرا دیں گے۔ یہ تمام چیزوں کے لیے مسلمان ممالک، مسلمان ملکوں کے سربراہ، مسلمان ممالک کی افواج اور مسلمان ممالک کی عوام آگاہ رہے اس چیز سے۔ ناظرین اب دیکھیں کہ نیتن یاہو اتنا شدت پسند انسان ہے کہ جس نے فلسطین کے اندر 75 یعنی غزہ کے اندر 75,000 مسلمانوں کی جان لے لی، اور پھر اس نے امریکی صدور کو یہ باور بھی کروا دیا اور مجبور بھی کیا، اور یہ کہا کہ آپ لیبیا پر حملہ کر دو، آپ عراق پر حملہ کر دو، آپ شام پہ حملہ کر دو۔ اور یہ تمام جو حملے کیے گئے ہیں، اور امریکی شاید یہ نہ چاہتے، میں نے کل بھی عرض کیا شاید امریکی نہ چاہتے، لیکن امریکی مجبوریاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کوئی یوں ہی بے وفا نہیں ہوتا، ایک کوئی نہ کوئی مسئلہ وچ ہے جس کی وجہ سے امریکہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس مسئلے کا بھی ہم آپ کو ناظرین ضرور بتائیں گے کہ وہ مسئلہ اصل میں ہے کیا، کیوں اتنا بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین اتنی کوششیں، یعنی لیبیا، عراق، شام، اس کے بعد پھر یہ ایک اور کوشش کی گئی کہ بھائی ایران پر حملہ کر دو۔ پہلے بھی یہ کہا گیا، چونکہ ٹرمپ نے اب اس کو عزت کا مسئلہ بنا لیا، اکڑ گیا نا۔ وہ آپ کو بتایا نا جی کہ جو عیسائی ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اکڑ ہی تو بڑی چیز ہوتی ہے نا، وہ اکڑ کے ساتھ ہی تو زندہ رہتے ہیں، چونکہ اکڑ ہی ان کو ایک صحیح ان کی جو شناخت ہے وہ اکڑ ہے۔ تو وہ اکڑ گئے، انہوں نے کہا جی نہیں، اب نیتن یاہو تھوڑا جا پیچھے اور نال نال مسالہ دے جا رہے ہیں کہ جناب مہربانی کرو ٹورو انو، اور آج ایران پر حملہ بھی اسی شدت پسند نیتن یاہو نے کروایا۔ ناظرین اسرائیلی وزیر اعظم کے بعد اسرائیلی میڈیا بھی ٹرمپ کو ماموں بنا رہا ہے، اور وہ یہ بیان دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ خامنائی کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر بنایا جا رہا ہے، جس پہ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کی رجیم بنائیں گے، ہمیں یہ بالکل قبول نہیں۔ چونکہ نیتن یاہو کو یہ پتہ ہے کہ یہ سید ہیں علی خامنائی، سید علی خامنائی، اور ان کے جو بیٹے ہیں، یعنی ان کا پورا خاندان، وہ اگر بچتا ہے تو وہ پھر اسرائیل کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ نیتن یاہو اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ یہ ماموں بھی بنا رہا ہے، اور یہ پھر اس کو یہ ترغیب بھی دے رہا ہے کہ ٹرمپ کو کہ آپ اس کو بالکل نہ بننے دیں، اپنی مرضی کی رجیم بنائیں۔ اس کے پیچھے اصل میں ناظرین نیتن یاہو کا اپنا خوف ہے، جو کہ وہ چاہ رہا ہے کہ سید علی خامنائی کا کوئی بھی خاندان کا بندہ اوپر نہ آئے۔ ناظرین چونکہ یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے، لیکن یہ خبر فیک ہے، وہاں پہ کوئی ایسی بات ایران میں نہیں ہے کہ وہ مجتبیٰ خامنائی کو وہاں پہ وہ سپریم لیڈر بنائیں، لیکن یہ پھیلایا جا رہا ہے اور ٹرمپ کو غصہ چڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، عیسائی جو ہے وہ اپنی اکڑ کے اوپر زندہ ہے، اور اگر اکڑ ختم ہوگی تو عیسائی پن ختم ہو جائے گا اس کا۔ ناظرین میں نے ویڈیو کے آغاز میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کے جادو ٹونے ہو رہے ہیں۔ ناظرین اب ٹرمپ کے ارد گرد بھی کچھ ایسے لوگ کھڑے نظر آئے ہیں، یعنی وہ کسی خاص عمل کے ذریعے دعا کرائی جا رہی ہے، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اگر یہ دعا ہوگی تو ٹرمپ کو کامیابی ہوگی۔ اور ناظرین پھر یہ ویڈیو صبح سے وائرل بھی ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہوگی۔ تو اس پہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، ناظرین وہ یہ کہہ رہے تھے نا، یا کل ذکر کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے منتخب کیا ہے ٹرمپ کو کہ وہ ان کے آنے کی راہ ہموار کریں۔ مجھے یہ ساری ویڈیو دیکھ کر بڑی ہنسی آئی، اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں ناظرین کہ یہ ہیں وہ اوتار جو حضرت عیسیٰ کے آنے کا راہ ہموار کریں گے، یہ ہیں وہ اوتار، یعنی یہ خاص قسم کی دعائیں کرائی جا رہی ہیں، جادو ٹونے کرائے جا رہے ہیں۔ کبھی لڑائیاں بھی جادو ٹونوں سے جیتی گئی ہیں، وہ تے میدانہ دے وچ کھلو کے جیتیاں جانی ہیں۔ ناظرین یہ جادو صرف پاکستان اور ہندوستان میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ میں بھی موجود ہے، اور امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک خاص عمل کر رہے ہیں
ٹرمپ نو کھلار کے اور ایک خاص عمل کیتا جا رہا ہے کہ جناب عمل کیا جا رہا ہے، اور وہ جو بڑی جادوگرنی ہے اس کا نام ہے ناظرین پالا وائٹ۔ یعنی پالا وائٹ ایک ایسی جادوگرنی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے غیب کے ساتھ تعلقات ہیں، ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ سو ٹرمپ کو یقین آ گیا اور وہ اس طرح ہی کرایا جا رہا ہے۔ ہن اللہ ہی خیر کرے، چونکہ ساڈے نال تے اللہ ہے، انہوں نے جادوگر نے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے دربار والی وہ بات تو ناظرین یاد آ گئی کہ وہ جادوگر کہ انہوں نے وہ رسی پھینک کر سانپ بنا دیا، تو پھر اللہ کی طاقت آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ساتھ وہ ساروں کے ساروں کو ہڑپ کر لیا۔ یہ اب واقعی وہ کل بات ہو رہی تھی نا آرمیگیڈون کی کہ خیر اور شر کی لڑائی ہے، یہ آپ ہی خیر اور شر کی لڑائی واقعی شروع کر دی گئی ہے، اور وہ اب یہ شر ان کی طرف سے شروع ہو گیا جادوگروں کی طرف سے، اور ہماری طرف سے خیر اللہ پاک ہیں، اور اللہ پاک ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور اللہ پاک ہی ایسے ہیں ناظرین جو نصرت اور فتح بھیجتے ہیں، چونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ نے کہا اللہ کی امداد آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی فتح آتی ہے، نصرت آتی ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ انشاءاللہ نصرت رہے گی، اور ایرانیوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ یہ نصرت رہے گی، اور یہ فتح کے جھنڈے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اور ایران دونوں گاڑ دیں گے۔ ناظرین اب فضا کی اس تپش کی جانب آتے ہیں، یعنی انگار کی طرح تپش آ رہی ہے جو مارچ کے مہینے میں خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہے اس میں وہ نظر آ رہی ہے۔ ناظرین محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی کشیدگی کو بڑھ جائے، یعنی کوئی اسٹرائک ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف سے۔ تو خیر نہیں، پاکستان تو کبھی بھی پہل نہیں کرتا، انڈیا کی چونکہ وہ شیطان صفت ہے اور وہ کر سکتا ہے تو وہ شرارت تو کرتا ہے نا، تو وہ کرے گا۔ اب وہ اس کی بیسز کیا ہوں گی ناظرین؟ اس کی بیسز یہ ہیں چونکہ افغانستان کے بیگرام ایئر بیس کے اوپر انڈیا گاہے بگائے اپنا سامان بیچتا رہتا ہے، دفاعی ساز و سامان بیچتا رہتا ہے اور حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور ایسی ایسی سازشیں کرتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات خراب رہیں۔ ناظرین آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح نیتن یاہو شیطانوں کا باپ ہے، اس طرح مودی بھی شیطانوں کا باپ ہے۔ مودی بھی شرارت کرنے سے باز نہیں آتا، اور نیتن یاہو بھی نہیں آتا۔ مودی کو شاید یہ خوف ہے کہ شاید اس کی چھٹی کرا دی جائے گی، کیونکہ پاکستان اس حد تک طاقتور ہے، پاکستان کی افواج اس حد تک طاقتور ہے، تو اس کو یہ ڈر ہے کہ میری چھٹی کرا دی جائے گی۔ اور نیتن یاہو کو یہ ڈر تھا کہ سید علی خامنائی ان کو تباہ کر دیں گے، اور پھر ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اب ان کا جو خاندان ہے وہ نہ ہمیں تباہ کر دے، وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مودی کو یہ ڈر کہ پاکستان جس طرح ابھر رہا ہے، یہ ابھرتے ابھرتے کہیں انڈیا کو نہ لے ڈوبے، یہی ڈر ہے اس کو۔ اور ناظرین اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ میں نے جیسے پہلے ریکویسٹ کی تھی، اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔